بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا وظیفہ بطور خاص ان افراد کے لیے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ دفتروں میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظالم قسم کے افسران سے واسطہ پڑتا ہے، اور میری ان بہنوں کے لیے بھی یہ عمل بطور خاص ہے جو اپنے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے گھر کی محفوظ چار دیواری چھوڑ کر بے رحم معاشرے میں محنت کرنے کے لیے چھوٹے بڑے دفتروں میں کام کرتی ہیں۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، کوئی شوق سے دھکے کھانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ان بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ عمل لازمی کریں، ہر جگہ اچھے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے میں اپنی حفاظت کے لیے آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل کی برکت سے یقیناً آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے بھی کیا کامیاب ہوا۔ صرف جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی ناجائز کام کے لیے اس عمل کو کرنے کا ارادہ ہے تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ عمل فوراً اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب آپ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کاف ہا یا عین صاد ایک ایسا عمل ہے جس نے بھی کیا کامیاب ہوا۔ یہ عمل ان افراد کے لیے ہے، خاص طور پر جو کہیں پر ملازمت کرتے ہیں۔ ملازم پیشہ افراد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے افسران بالا یا کسی سخت مزاج افسر سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی کام کہہ سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی ظالم افسر سے کام پڑ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سارے مسئلے کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کا کلام۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنے آفس کے جتنے بھی جائز کام ہیں جو کسی صورت نہ ہوتے ہوں وہ آپ اس عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کی بات نہ سنتا ہو، آپ کی بات نہ مانتا ہو، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس خیال رہے کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو، ورنہ اللہ تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے سمجھ لیں۔ آپ نے کاف ہا یا عین صاد اس طرح پڑھنا ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد کہنے لگیں تو ہر حرف کے پڑھنے پر سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی بلند کر لیں، یعنی کاف پڑھنے پر سب سے چھوٹی انگلی بند کر دیں، اور پھر ہا پڑھتے ہوئے اگلی انگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو بند کر دیں۔ جب یا بولیں تو اس کے ساتھ والی انگلی یعنی کہ جو اس سے چھوٹی انگلی سے تیسری انگلی ہے جسے رنگ فنگر بھی کہا جاتا ہے، اس کو بند کر دیں۔ اب عین پر آپ نے شہادت کی انگلی بند کر دینی ہے اور صاد پر آپ اپنا انگوٹھا بند کر دیں۔ اس طرح آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح جب ہا میم عین سین قاف پڑھے تو ہا پر الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی بند کرنی ہے، اور پھر میم پر اس کے برابر والی دوسری انگلی بند کرنی ہے، اور عین پر تیسری انگلی بند کرنی ہے، اور پھر سین پڑھنے پر چوتھی انگلی کو بند کر دینا ہے، اور پھر سب سے آخر میں قاف پڑھنے پر انگوٹھا بند کر لینا ہے۔ اس طرح دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھی بند ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اسی طرح دونوں ہاتھوں کی مٹھی کو بند کیے ہوئے اپنے اس افسر کولیگ یا جو بھی شخص جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اس کے سامنے جا کر اپنی مٹھی کو کھول دیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی بات کریں گے یا جو بھی کام کروانا چاہیں گے وہ بندہ آپ کی بات بھی آرام اور سکون سے سنے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ مریم کی پہلی آیت کو ہر وقت بے حساب پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اس آیت کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ آپ چلتے پھرتے ہر وقت اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں اور نماز کی پابندی کریں۔ جہاں بھی ہوں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کریں، اس میں کوتاہی مت کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔
یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، کوئی نماز کی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہ ہو، یعنی نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی تو اس سے اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یقین کرو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہماری نمازیں پوری ہوں گی اور صحیح بھی ہوں گی تب ہی کوئی بھی وظیفہ یا تسبیح یا عمل اثر کرے گا۔ اگر ہم اپنی نماز کو ہی اہمیت نہیں دیں گے تو ہماری کسی بھی دعا یا وظیفہ میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، بے شک اس کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے تو اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ بھی اس وظیفہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو اس وظیفہ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ایسے وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کہ جب کسی وظیفہ سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اس وظیفہ کو کریں، اور جیسے کوئی انسان اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے ویسا ہی فائدہ حاصل کریں۔ اور جب آپ قرآن پاک کی آیت کسی دوسرے انسان کو بھیجتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے، اور صدقہ جاریہ کا ثواب ایسا ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔